اپنے اگلے مقرر کو دعوت دینا چاہیں گے محترم بریگیڈیئر ریٹائرڈ شاہد اصغر صاحب کے وہ آئے اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں ایک دفعہ ابھی ماشاءاللہ آپ نے بڑا زبردست بیانات بھی سنے اور تقاریر بھی سنی، تو ایک دفعہ ذرا محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ مجھے تھوڑا اندازہ ہے کہ ٹائم اوور شوٹ ہو چکا ہے اور آپ لوگ تھک بھی گئے ہوں گے، اور اساتذہ کرام ہمیشہ سے بچوں کے ساتھ ذرا سختی بھی کرتے ہیں، تو اس کے لیے معذرت، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات چیت کو انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کروں، اور کچھ چیزیں آپ کے سوچنے کے لیے، آپ کے دل کے لیے اور روح کے لیے چھوڑ دی جائیں، تاکہ اللہ کریم آپ کو اس راہ کا مسافر بنائے، اور اس روحانیت اور اس اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکر جو کہ انہوں نے ہمیں دی ہے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، یا اس رستے کے اوپر، جیسے آپ کی میڈم نے بھی ذکر کیا کہ راہ نورد شوق ہے، تو انشاءاللہ منزل ضرور ہمیں ملے گی۔ یہ بچوں جو آپ کا ٹاپک ہے، جو یہ قیمتی کانفرنس آرگنائز کی گئی ہے، اس کا جو ٹائٹل آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے۔ یہ انتہائی گہرا شعر ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ سبب کچھ اور ہے، اور اگر آپ تھوڑی سی مجھے اجازت دیں، اور ڈاکٹر صاحب بھی مجھے اجازت دیں، ہلکا سا اگر اس کے اندر میں ایک انداز کے اندر سے چینج کروں، تو جس کو خود سمجھتا ہے، صرف ایک کوشچن مارک کے طور پہ، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ اقبال ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تو سمجھتا بھی ہے کہ نہیں؟ اگر سمجھتا ہے تو کیا سمجھتا ہے؟ اب اس کی گہرائی کا اندازہ ہم اس طرح لگاتے ہیں کہ ہر عالم اپنے علم کے مطابق بات کرتا ہے، تو ہمیں جتنا علم ہوتا ہے ہم اسی علم کے مطابق ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو اگر یہ ایک مصرع ہی ہم میں سے 50 بندوں کو اگر دیا جائے کہ ہر بندہ اس کے اوپر بات کرے، تو ہر بندے کا جواب ڈیفرنٹ ہوگا، ایک نہیں ہوگا، کیونکہ ہر بندے کی سمجھ ڈیفرنٹ ہے، ہر بندہ اس کو ڈیفرنٹ پرابلم کو ڈیفرنٹ طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے۔ ہم نے اس کو دیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا ہے، جیسے میڈم نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ واٹ آر دی ایشوز اینڈ واٹ آر دی ریمیڈیل میئرس، تو ہم تھوڑا سا اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں، زیادہ ہم آگے پیچھے نہیں جاتے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہی از ناٹ اونلی اے شاعر، وہ ایک بہت بڑے مفکر، بہت بڑے دانشور، بہت بڑے تھنکر اور بہت بڑے راہبر اور مربی تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے عوام کے لیے بھی لکھا ہے، خواص کے لیے بھی لکھا ہے، خاص الخاص کے لیے بھی لکھا ہے، اور اخص کے لیے بھی لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہر انسان اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام ہے اس سے اپنے لیے علم کشید کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس مقام اور مرتبے کے اوپر ہیں کہ جس لیول کے اوپر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کو جھنجھوڑنے کی، اور پھر ایز اے قوم تو ایک الگ ایکسٹرنل معاملہ ہے، ایز این انڈیویجول ذاتی طور پہ ہم اگر اپنے لیے دیکھیں تو کیا ہمیں اپنے لیے اس اقبال کے اندر سے کوئی چیز نظر آتی ہے؟ کیا ہم نے کبھی اقبال کے کلام کو اپنی ذات، اپنے نفس، اپنے قلب یا اپنی روح کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیا کہ اقبال جو کچھ کہہ رہا ہے یہ ہم سے کہہ رہا ہے؟ بعض اوقات ہم بات کرتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں۔ تو بچوں اگر ہم یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تو ہم سے کہہ رہے ہیں، تو جو کچھ وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کیا ہم وہ سن رہے ہیں؟
اور اگر ہم وہ سن رہے ہیں تو کیا ہم اس کو سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر ہم سمجھ رہے ہیں تو کیا ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ اگر ہم سن بھی نہیں رہے تو سمجھیں گے کیا؟ اگر سمجھ نہیں رہے تو عمل کیا کریں گے؟ اور اگر عمل ہی نہیں ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی ایک شعر ہے جو نمبر آف ٹائم پڑھا گیا، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ ابھی جو پرابلم ہے، قائد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی شعر کے اندر پرابلم بھی بتائی ہے اور اسی شعر کے اندر اس کا حل بھی بتایا ہے۔ تو ہمیں پرابلم بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور حل بھی کرنا ہے۔ جب فرمایا ہے کہ سفر پھر پڑھ صداقت کا، تو کیا ہمارے اندر صدق ہے، یقین ہے؟ کیا ہم سچائی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں؟ تو اگر تو ہمارے اندر صداقت، صدق اور سچائی ہے، یقین ہے، تو پھر اگلی منزل طے کریں گے۔ اور اگر یہ پہلا ہی صداقت ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہم اگلی چیز کیسے کریں گے؟ آگے فرماتے ہیں عدالت کا۔ اب جو عدالت ہے، جسے سیلف اکاؤنٹیبلٹی، کیا ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں اپنی، یا ہم انتظار کر رہے ہیں کسی اور کا کہ وہ آ کے ہمیں کریکٹ کرے؟ تو اگر ہم اسی انتظار میں رہیں گے تو بہت سی دنیا ایسی آئی اور آگے چلی گئی کہ ان کی کسی نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، کوئی نہیں آیا۔ اور اگر آ بھی جائے تو پھر بعض اوقات ہمارا اندر سے نفس راضی ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو مان لیں کہ وہ ہمارا مینٹور ہو سکتا ہے، کہ ہم اس سے اکتساب فیض کریں۔ تیسری چیز فرمائی شجاعت کا۔ ابھی شجاعت جو کریج ہے، جو ہمت ہے، جو طاقت ہے، وہ بھی تو چاہیے، کیونکہ عمل کے لیے تو کچھ کریج بھی چاہیے، کہیں کھڑا بھی ہونا پڑتا ہے۔ تو بیسیکلی یہی 3 پرابلمز ہیں اور یہی 3 سلوشن ہیں۔ اگر ہم نے پرابلم سمجھ لیا تو ہمیں یہ سلوشن بھی سمجھ آ جائے گا، ورنہ نہیں۔ اگر ہم یہ پرابلم سمجھ لیں اور اس کا سلوشن بھی لے لیں تو آگے کیا فرما رہے ہیں؟ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو اگر 3 پری ریکویزٹ ہم پورے نہیں کر رہے تو دنیا کی امامت ہم نے کیسے کرنی ہے؟ تو ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم کریں۔ تھوڑا سا میں اس میں نا اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا 3 پرسپیکٹو میں، صرف باقی بہت لمبی چوڑی بات ہو چکی، یہاں پہ بہت سے علم دانش، علم کے بندے، علم حکمت، علم معرفت والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے، تو میں تو ویسے ہی ایلیجیبل نہیں ہوں ان ہستیوں کے سامنے بات کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ حکم دے دیا گیا ہے تو اس پہ تھوڑی سی بات چیت کرنی پڑے گی مجبوراً۔ تو اقبال نے ایک جگہ پہ، کچھ جگہوں پہ انڈیویجولز کی بات کی ہے کہ ایز اے ذات ہم نے اپنے اوپر چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے۔ جب ہم نے یہ کام کر لینا ہے، اور اس کام کے لیے ویسے بائی دا وے کوئی ایج نہیں ہے، یہ جیسے حدیث مبارکہ ہے نا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک ہمارے لیے سارا کا سارا ٹائم سوچنے کے لیے ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے ہے اور ترقی کے لیے ہے۔ تو اس لیے کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی صاحب یا صاحبہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں علم کے اس لیول کے اوپر پہنچ گیا ہوں یا گئی ہوں کہ اب مجھے مزید علم اور حکمت کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اس لیے ہمیں ایک تو یہ جو لرننگ کا پروسیس ہے یہ تھرو آؤٹ جاری رکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا وہ بندہ ہوتا ہے کہ جب ہم انڈیویجولی کسی مقام پہ تھوڑے بہت پہنچ جاتے ہیں، چیزیں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ہماری ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے لیے امیجیٹ رسپانسبلٹی ہماری فیملی کی ہے، جس میں ہمارے بیوی بچے اور ہسبینڈ اور یہ چند لوگ ہوتے ہیں، بہن بھائی۔ اور پھر جب وہ بندہ اس مقام سے بھی اچھے طریقے سے ان کی گائیڈنس کر کے آگے نکلتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بڑھا دی جاتی ہے، اور پھر کلیکٹیولی اس کے رسپانسبلٹی کے اندر وہ علاقہ بھی دے دیا جاتا ہے، پھر صوبہ بھی دے دیا جاتا ہے، پھر ملک بھی دے دیا جاتا ہے، اور پھر جب اقبال جیسا ایک عظیم انسان پیدا ہوتا ہے تو پھر پوری امت کی بھی ذمہ داری ان کی اصلاح کی ان کو دے دی جاتی ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب خود آگاہی اور خود شناسی کی بات کی تو اس کے بعد جب کلیکٹیو تھنکنگ کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں کہ جب ہمیں اگر اپنی آگاہی اور خود شناسی حاصل ہو گئی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ آگے چلنے کے لیے کیا ہے؟ جب آپ نے ایک قافلہ بنانا ہے اور قافلہ بنا کے آگے اس کو لے کے چلنا ہے منزل کی طرف، منزل جب ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اور شعر کے اندر کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز۔ اب اگین دیکھیں پیچھے بھی 3 پوائنٹ تھے، وہ تینوں آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے پرابلم، اور تینوں ان پرابلم کے سلوشن تھے۔
اور یہاں پہ بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو کمانڈر ہے اس کے لیے کہہ رہے ہیں یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. جو بھی بندہ میر کارواں ہے جو آگے لیڈ کرے گا he must possess these three capabilities and these three qualities. اگر اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو وہ لیڈ ہی نہیں کر سکتا. نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, نگہ بلند رکھے گا, اس کا ویژن ہائی ہوگا, وہ کہیں اوپر دیکھ سکے گا, دور دیکھ سکے گا, وقت سے آگے دیکھ سکے گا, تو تب ہی تو وہ لیڈ کرے گا, ورنہ کیسے. اس کے بعد پھر اس کو سخن دل نواز بھی چاہیے, جاں پرسوز بھی چاہیے کہ اچھے اخلاق کا بھی مالک ہو, بہت اچھے طریقے سے بات بھی کر سکتا ہو, پیار محبت سے بھی کر سکتا ہو, اور وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا, جمع کرنے کی حیثیت اور کیپیبلٹی بھی رکھتا ہو. اب بچوں جب ہم ان دو چیزوں کے اوپر آ جاتے ہیں تو ابھی ایک تیسری چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن, کہ اپنے آپ کو, اپنی روح کو, اپنے قلب کو اس لیول کے اوپر آپ پیوریفائی کریں کہ آپ کو نہ کہنا پڑے کہ آپ کوئی بڑے کمال انسان ہیں, بلکہ لوگ آپ کو کہیں. جیسے آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں, تو ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے بھی, پردہ فرمائے ہوئے بھی شاید 87-88 ایئرز ہو چکے ہیں, بٹ آج ان کی یاد میں ہم پوری دنیا سے یہاں پہ کوئٹہ میں اکٹھے ہوئے ہیں, بیکاز ہی واز اے گریٹ تھنکر. ان کی وجہ سے ہم آج یہاں پہ ہیں, ان کے کام کی وجہ سے, ان کی سوچ کی وجہ سے, اور ان کے جو فیوچر جو ویژن تھا, جو فور سائٹ تھی, اس کی وجہ سے. تو کیا ہم میں سے بھی آج کوئی یہ ہمت اور یہ کریج رکھتا ہے کہ وہ اس راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرے؟ تو یہ جو سیلف ایکچولائزیشن ہے یہ بہت ضروری ہے. اور سیلف ایکچولائزیشن کی سب سے پہلی چیز جو سٹارٹ ہے وہ یہ ہے کہ آر وی اسپینڈنگ اے میننگ فل لائف اور وی آر جسٹ ویسٹنگ ٹائم, یا ہم فقط معذرت کے ساتھ جیسے ایک باقی بھی جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, جس میں چرند پرند حیوانات بھی ہیں, تو ہر چرند پرند پیدا ہوتا ہے, پھر وہ تھوڑا جوان ہو جاتا ہے, ماں باپ اس کی کیئر کرتے رہتے ہیں, پھر جوان ہونے کے بعد وہ اپنے سلسلوں میں لگ جاتا ہے, پھر وہ خود ماں باپ بن جاتا ہے, اس کے بعد وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے. آر وی اسپینڈنگ لائک دس؟ اور اگر ہم اس کو جسٹ فروٹ فار تھاٹ, اگر ہم اپنے قبرستانوں کے اندر جا کے دیکھیں تو ہم میں سے وہاں پہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ پتہ ہے کہ یہ قبر کس کی ہے, ان کو بھی ہم نہیں جانتے. لیکن اقبال رحمۃ اللہ علیہ نہ یہاں پہ ہیں نہ کہیں اور ہیں. جب انہوں نے حق کی تلاش کے اندر اور جب انہوں نے اپنی فکر کو بلند کیا, تو آج 87 ایئرز کے بعد بھی یا 100 ایئرز ان کے کام کو ہو گئے, ہم یہاں پہ بیٹھ کے ان کے کام کو ایڈمائر کر رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور بیسیکلی ان کے کام سے ہم گائیڈنس لے رہے ہیں. جسٹ میں سوچا تو کچھ اور تھا بولنے کے لیے, لیکن ابھی آپ کے سامنے, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا, تو صرف اشارتاً اختصار کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر سورہ مریم ہے جو ایک خاتون کے نام پہ ہے, اور پھر حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ اور حضرت سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ کیا ہے. دس از جسٹ فوڈ فار تھاٹ سب کے لیے. حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ سے حضرت سیدہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اور ان کے حضرت سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو کریکٹرسٹکس تھی, ان کا جو کمال تھا وہ کیا تھا؟ ان کو 4 اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا کیے تھے کہ جو اور انبیاء کو اس طرح سے نہیں عطا ہوئے. وہ کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے, جو برس والا ہوتا تھا ابھی میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ میڈیکل سائنس اس وقت بڑی ایڈوانس تھی, تو جو برس والا ہوتا تھا اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کو ٹھیک کر دیتے تھے, اور مردے کو زندہ کر دیتے تھے. ان کے پاس اس کا علاج نہیں تھا, باقی ہر چیز کا ان کے پاس علاج موجود تھا. سوال یہ ہے کہ ہاؤ ڈیڈ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو برتھ؟ ہمیں ابھی تھوڑا سا تفکر کے اس میں بھی سوچنا ہے. قرآن کریم کے اندر جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمیں قرآن کریم کو اپنا رول ماڈل اور گائیڈ بنانا ہے. تو اللہ کریم جب قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ ہمیں بیان کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں, تو جو حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ تھیں, انہوں نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا ہوا؟ اور جب حضرت سیدہ مریم کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ, تھوڑا سا پیچھے قرآن کریم میں اسی واقعے میں فرمایا جاتا ہے کہ جو آل عمران تھیں, جو عمران کی بیوی تھیں, ابھی حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ پیدا نہیں ہوئی تھی. ان کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ نے یہ منت مانگی, اور یہ قرآن کریم کا ہے, میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کو, کہ یہ منت مانگی تھی کہ یا اللہ یہ جو میری اولاد ہوگی
میں اسے تیری راہ کے اوپر لگا دوں گی، یعنی اس کو میں دنیا کے اوپر نہیں تیرے لیے ڈپیوٹ کر دوں گی کہ آپ کے رستے کے اندر یہ چلے۔ جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ پیدا ہوئی تو وہ پریشان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں لکھا کہ یا اللہ یہ کیا ہوا، میں تو سمجھتی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا، کیونکہ نارملی بیٹے کو بہتر تصور کیا جاتا ہے، اور بیٹیاں، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے پھر میں نے اپنا یہ تھوڑا وہ چینج کر دیا ہے جو میں نے بات چیت کرنی تھی، تو بیٹیاں سمجھی جاتی ہیں پروبیبلی دے آر انفیریئر یا لو گریڈ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے لیے یہ جواب دیا کہ اے عمران کی بیوی، تجھے نہیں پتا یہ بیٹی بیٹے سے بھی بہتر ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ جب وہ پیدا ہوتی ہیں تو پھر ان کی والدہ کہتی ہیں کہ جی میں نے جو منت مانگی ہوئی تھی اس کے مطابق آئی ول کنٹینیو، اور میں اس کو فالو کروں گی جو کچھ میں نے کہا تھا، اور انہوں نے سیدہ مریم سلام اللہ کو ڈپیوٹ کر دیا۔ اب قرآن میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ اپنے ہی گھر کے اندر دائیں سائڈ کے اوپر چلی گئی، انہوں نے اپنے آپ کو دائیں سائڈ کے اوپر ایک کمرے کے اندر ایک جگہ کے اوپر تھوڑا سا آئسولیٹ کر لیا باقی گھر سے۔ اب یہ لمبی بات چیت ہے لیکن صرف آپ کے ساتھ اختصار کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہر چیز کو، ایک اور آیت ہے جس میں جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، یہاں پہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، چاہو تو قبول کر لو، چاہو تو انکار کر دو۔ اب جب قبولیت کی باری آتی ہے تو پھر ہمیں وہ دایاں والا راستہ ہے جو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ دائیں والی سائڈ کے اوپر، رائٹ سائڈ کے اوپر چلی گئی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر انہوں نے پردہ بھی کر لیا۔ یہ پردہ کیا تھا؟ اگر ہم اس کو تھوڑا سا غور کریں تو بیسیکلی ہر انسان کے اندر دو انرجیز کار فرما ہوتی ہیں اور ہمیشہ رہتی ہیں، رائٹ فرام اسٹارٹ ٹل اینڈ۔ ایک پازیٹیو انرجی ہے، ایک نیگیٹو انرجی ہے۔ تو جو بھی پازیٹیو انرجی ہے اس کو نیگیٹو انرجی سے ہمیشہ ریزسٹنس ملتی رہے گی۔ اب جب وہ پازیٹیو سائڈ کے اوپر چلی گئی تو اس نیگیٹو انرجی سے انہوں نے پردہ کیا، جس کے اندر حسد، کینہ، بغض، لالچ، ہرس، طمع، ایوری تھنگ تھی، اس سے انہوں نے کہا کہ مجھے ادھر نہیں جانا، مجھے علم کی طرف، معرفت کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، حکمت کی طرف، انبیاء کی جو چیزیں تھیں ان کی طرف جانا ہے، جو اس وقت کا جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ چل رہا تھا اس کے اوپر۔ اب جب انہوں نے یہ سارا کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی ان کی ہدایت کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی وہ حضرت زکریا ان کے ماموں تھے، اور حضرت زکریا پھر وہ لمبی چیز ہے وہ، کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، کہ حضرت زکریا ذکر سے ہے ان کا نام بھی، اور پھر جب حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس انہوں نے عجیب و غریب معاملات دیکھے، اللہ تعالیٰ کا نور دیکھا، ظاہری طور پہ تو ہمیں صرف فقط پھلوں کا کہا جاتا ہے کہ جو ان کے پاس تھے، جو لکی حاضہ کا انہوں نے پوچھا تھا کہ مریم یہ کیا ہے، تو انہوں نے جب وہ پھلوں کی بات کی تو فقط پھل کوئی بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا معجزہ نہیں ہے، تو وہ جب ہم باطنی طور پہ دیکھتے ہیں تو وہ علم و معرفت کے وہ رموز تھے، وہ حکمت کی چیزیں تھیں جو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے پوچھتے تھے کہ یہ آپ کو کہاں سے چیزیں پتہ چلی ہیں، آپ کا تو کوئی استاد ہی نہیں ہے میرے علاوہ، اور میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، مجھے یہ پتہ نہیں ہے، آپ کے پاس یہ چیزیں، یہ علم کہاں سے آ رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈائریکٹ عطا کرتا ہے۔ تو میری بیٹیوں، اگر اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ، پھر جو اگلا معاملہ ہوا، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش والا معاملہ ہوا۔ اب دیکھیں چیلنجز بھی آتے ہیں، یہ جو روحانی رستے ہوتے ہیں نا، قائد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کوئی آسان زندگی نہیں گزاری، آج تک لوگ ان کے اوپر بہت سی فضول باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی کرتے رہے، ان کے کام کے اوپر بھی کرتے رہے۔ تو یہ رستہ آسان نہیں ہے، یہ رستہ بڑا مشکل ہے، بٹ اس کے اندر جو بندہ اس رستے پہ چل رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اندرونی طور پہ ایک ایسا سکون پیدا کر دیتا ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی چیلنجز اس کے لیے زندگی میں آتے ہیں وہ بھی ان کو سبسائڈ کر کے اللہ ہی اس کو ہمت اور توفیق انٹرنلی دیتا ہے کہ وہ ان کو کور کر دیتا ہے۔ اچھا، اب جب وہ بھی چیلنج آیا، بیٹے کی پیدائش ہو گئی، اب بیٹے کی پیدائش کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر پریشان ہوئی کہ اب میں اپنی بستی میں کیسے جاؤں گی، اپنے خاندان میں اپنے لوگوں میں کیسے جاؤں گی، تو اللہ کریم نے وہاں پہ ان کے لیے ایک ڈفرینٹ طریقے سے اپنی حکمت اور اپنی جو کمال کاریگری تھی اس کے لیے بتایا کہ مریم آپ نے نہیں بولنا، یہ بچہ خود بولے گا۔ تو اس سارے واقعے سے اگر آپ یہ دیکھیں تو از اٹ اے میٹر آف اے نائٹ اور اے ڈے،
کہ یہ سفر جو ہے ہم کوئی ایک دن میں یا ایک رات میں یا ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں یا ایک سال میں کر لیں. سب سے پہلے والدہ وہ اتنی نیک ہو اور وہ اتنی اللہ سے کنیکٹڈ ہو, پھر اس کی بیٹی پیدا ہو, اس کے لیے اس کو وہ اللہ کے لیے ڈپیوٹ کر دے, اور پھر اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ پھر عیسیٰ بنتا ہے. تو ہمیں بیٹا اس کو اتنا آسان نہیں سمجھنا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو سبق ہے یا جو ان کی ڈائریکشن ہے یہ اتنی آسان ہے کہ ہم بڑے آرام سے اس کو کر لیں گے. اگر میں دوسری ایگزامپل آپ کو دوں, سورہ یوسف کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کیا قصور تھا؟ دوسری طرف سگے بھائی تھے اور سگے بھائی ہی قتل کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. ایک بھائی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑا سا بلیس کر دیا ہے, اور باقی اس کے سگے بھائی جو ہیں والد کی طرف سے وہی اس کو قتل کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. پھر وہاں سے وہ چیلنج آتا ہے کنویں میں, وہی بھائی اس کے اپنے ہی ریلیٹیو اس کو ڈالتے ہیں. مقصد کیا ہوا؟ جب بھی آپ اللہ کے راستے میں چوز کر لیے جائیں گے آپ کے اوپر مشکلات بھی آئیں گی, آپ کو سفر بھی کرائے جائیں گے, اس میں تھکا بھی جاتا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے جا رہے تھے, اکیلے تھے, اللہ کے نبی تھے, انتہائی برگزیدہ نبی تھے, اللہ تعالیٰ کلیم اللہ تھے, کلام کرتے تھے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے. لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پہ علم کی نئی راہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیا ریلم ان کے لیے کھولنا تھا, تو اللہ نے فرمایا کہ میرا ایسا بھی علم کا مقام ہے جو آپ کی نظر میں نہیں ہے, جو آپ کو سمجھ نہیں آتا, اور اس طرح کے اور بہت ہیں. اور پھر جب ان کو سفر کرایا تو یہاں تک اتنا سفر کیا انہوں نے اس بلیف اور کنوکشن کے ساتھ کہ میں یہ سفر کرتا رہوں گا, یا تو میں مرج البحرین کو پالوں, مجمع البحرین کو پالوں, یا پھر ساری عمر چلتا رہوں گا. یہ بلیف اور یہ کنوکشن بھی ہمیں چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم چند دنوں کے اندر یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور وہ نبی تھے اللہ کے, شریعت صاحب شریعت تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ان کے ساتھ انسٹرکشنز آتی تھی, لیکن وہ جو اگلا ریلم اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھولنا تھا سیدنا خضر علیہ السلام کے ذریعے سے, دیٹ واز ڈفرینٹ. 3 واقعات ہوئے, ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تینوں واقعات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ظاہری اور شرعی علم کے ذریعے سے آبجیکٹ کیا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, اور تینوں کے اوپر حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ کیا ہمارا چلتے ہوئے بات یہ نہیں ہوئی تھی کہ یو ول ریمین سائلنٹ اینڈ یو ول ناٹ آسک کوشچن. یہ آپ لوگوں کے لیے اس وقت نہیں ہے ناٹ آسک کوشچن, اس وقت آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. جب وہ مقام آتا ہے تو پھر اس وقت منہ بند کر دیے جاتے ہیں کہ آپ سوال نہیں پوچھیں گے, کیونکہ اس وقت چیز اندر سے کھلنی ہے, باہر سے نہیں کھلنی. تو جو چیزیں اندر سے کھلنی ہیں, جو ہماری روح کے اوپر وارد ہونی ہے, وہ ڈفرینٹ ہے. اور پھر بعد میں جب سیدنا خضر علیہ السلام نے ان کو جواب دیا تو وہ ابھی یہ وہ منازل ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے, اور سمجھ کے ہم نے اقبال کی جو کام ہے اس کو سمجھنا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہاں کہا ہے. پہلی جب وہ کشتی توڑے تو فرمایا فَأَرَدْنَا, حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے جب اس کی تفسیر بتائی تو بتایا میں نے ارادہ کیا. یعنی پہلی چیز جب ہم نے اپنی اصلاح نفس کرنی ہے تو اصلاح نفس کے اندر اگر ہماری کشتی جو ہمارے اعمال ہیں اگر وہ کبھی ٹوٹتی ہے اور ہمیں ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ ایک تو کام ہم نے خود کرنا ہے, لیکن ہم نے اسے ڈرنا نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیں بچانے والی ذات حق ہے, دنیاوی اسباب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سبب اسباب جو دنیاوی ہیں وہ ہمیں بچائیں گے, ہمیں ہمارا حق بچاتا ہے, رب بچاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات بچاتی ہے, باقی دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. ادھر سے حکم آتا ہے بچ جاتے ہیں, ادھر سے حکم آتا ہے تو کہانی ختم ہو جاتی ہے. دوسرے نمبر کے اوپر جب حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کیا تو پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اگین آپ نے غلطی کیا, تو فرمایا جب اس کی تفسیر بتائی تو فرمایا فَأَرَدْنَا, بس ہم نے ارادہ کیا. یعنی حضرت اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا, حضرت خضر اور رب دو کی طرف. یعنی دوسرے لیول کے اوپر جب آپ آتے ہیں تو آپ رب کی طرف جب کنیکٹ ہوتے ہیں, نفس لوامہ پہ آتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کبھی آپ رب کو سن رہے ہوتے ہیں, کبھی نہیں, کبھی سن رہے ہوتے ہیں, کبھی نہیں, پھر آدھا اس کی مرضی آدھی اپنی مرضی. اور جب تیسری جگہ پہ گئے اور بچوں کی دیوار بنائی تو وہاں پہ تیسرے لیول کے اوپر جب روح کے لیول کے اوپر پہنچے تو فرمایا کہ فَأَرَادَ رَبُّكَ, کہ اے موسیٰ یہ کام جو ہوا ہے تیسرے نمبر کا, یہ میرا ارادہ نہیں تھا, یہ تیرے رب کا ارادہ تھا, تیرے رب نے ارادہ کیا تو یہ میں نے کام کیا. اور جب یہ تینوں چیزیں کر لی تو جہاں پہ حاضہ فراق کی بات آئی, حاضہ فراق کے بعد ان کو یہ فرما کے سائڈ پہ چلے گئے کہ یہ تینوں کام میں نے خود نہیں کیے, حالانکہ کرنے والے تو خود ہی تھے, لیکن یہ والا جو چوتھا مقام آتا ہے اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ اتنی حکمت آ جاتی ہے کہ وہ انسان کسی بھی کام کی نسبت بھی اپنی طرف نہیں کرتا. یہی کام حضرت
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ اس سفر کے اندر آپ نے چلنا ہے، اس کے اندر آپ کو چیلنجز آئیں گے، اور چیلنجز کے لیے ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ تندیو باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یعنی ریزسٹنس جتنی بھی آئے گی وہ ساری کی ساری آپ کے لیول کو، آپ کے درجات کو بڑھانے کے لیے. جیسے سیدنا خضر علیہ السلام تھے، سیدنا یوسف علیہ السلام تھے، تو یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا پہلی دفعہ. جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے 8-10 سال، جب جوانی کی عمر میں پہنچتے ہیں، بادشاہ کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، زلیخا والا معاملہ ہوتا ہے، ایک الزام لگ جاتا ہے اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتایا کہ he was not at fault. Still it was decided کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے. یہ ایک اور چیلنج تھا، یہ ایک اور ان کے لیے مشکل منزل تھی. جیل میں ڈال دیا گیا، پھر وہاں سے گزرے. اس کے بعد جب اس آئسولیشن میں جب اپنی سیلف ایکچولائزیشن پہ پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنی ترتیب کے ذریعے سے بادشاہ کو خواب دلا کے ان کو وہاں سے نکالا. یعنی حق کی نظر میں ہم ہر وقت ہوتے ہیں، ہر لمحے ہوتے ہیں، ہر سیکنڈ کے اندر ہم اس حق کی نظر میں ہوتے ہیں، اور وہ حق ہماری گائیڈنس کر رہا ہوتا ہے، پرووائڈیڈ ہم اپنا قبلہ حق کی طرف کر لیں اور اس سے گائیڈنس سیکھ کرنا شروع کر دیں. تیسری چیز میں آخری انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کروں گا کیونکہ تھوڑی سی ذرا ڈیفرنٹ ہے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ طائر لاہوتی کی بھی بات کی ہے. یعنی انہوں نے، کیونکہ آج کے لیے میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کل بھی بات ہوئی تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اور بچوں کی، کہ آج کل بچوں کے ہاتھ میں موبائلس ہیں اور ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے اقبال کو پڑھنے کا. تو سوال یہ ہے کہ کیا سائنس ہی اتنی زیادہ ترقی کر رہی ہے یا ہمارے دین کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ابھی تک موجود ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. سائنس ٹھیک ہے ترقی کر رہی ہے، سائنس چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے آسان کر رہی ہے، بٹ ایسا نہیں ہے کہ سائنس قرآن سے اور حق سے آگے چلی گئی ہے. تو جب ہم طائر لاہوتی کی بات کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا پھر اقبال ایک جگہ پہ کہتا ہے معذرت کے ساتھ سر اہل علم حضرات سے کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو یہ مقام عقل سے تھوڑا سا آگے کا ہے کیونکہ یہاں پہ عقل عاجز آ جاتی ہے. جس جگہ پہ عقل عاجز آ جائے وہاں پہ دل اور روح کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، وہ آپ جیسے جوانوں کو جنہوں نے کل اس علاقے کی، اس خطے کی، اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، اور آپ سے ہی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسے لوگ نکلیں گے انشاءاللہ اور جو اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے، ان کے لیے فرماتے ہیں، ان کی موٹیویشن کے لیے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمر. ٹھیک ہے، تو تھوڑا عقل سے بھی ہم نے باہر نکلنا ہے، اور جب ستاروں کی بات آ گئی تو اقبال نے ہمیں تھوڑا سا اسٹینڈرڈ ریس کر دیا، ستاروں تک لے گئے زمین سے. ہم نے تو زمین سے اوپر کبھی نہیں دیکھا تھا. اس کے بعد جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا کہ ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. اس کا پہلا مصرع میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا. شکایت ہے یارب، نہیں سوری، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. یعنی اے مسلمان تیرا وہ مقام پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی. یعنی مسلمان کی منزل کی وہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری منزل زمین کے اوپر نہیں ہے، تمہاری یہ دنیاوی معاملات، نوکریاں، بچے پیدا کرنا، گھر اور یہ معاملات کھانے پینے والے نہیں ہیں. پرے ہے چرخ نیلی، چرخ نیلی فام کہتے ہیں یہ جو نیلا آسمان ہمیں نظر آتا ہے، جو سب سے دور ہمیں نیکڈ آئی سے نظر آتا ہے. تو پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گردے راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. یعنی ستاروں سے آگے تو نے جانا ہے. اب جب تھوڑا سا آخری اس کو کلوز کرتے ہوئے اقبال نے جہاں پہ کہا نا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو اس طائر لاہوتی، یہ آپ کو شاید آپ سارے میرے سے بہتر علم والے لوگ ہیں، تو ایک یہ جو ہم نے 3 ڈائمینشنل ورڈ ہے نا جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کو عالم ناسود کہتے ہیں. اور اس سے اوپر ایک اور ہماری فورسز ہمارے سراؤنڈنگ ایریا میں چل رہی ہیں جس کو ہم اورا بھی کہتے ہیں. ہر بندے کی اپنی فورسز ہے، اس کے اوپر ڈفرینٹ اور فورسز، اور پھر یہ جو شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں، جو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، جو فرشتے آتے ہیں تو ان کے جو اثرات ہوتے ہیں، جو پاورز اور انرجیز ہوتی ہیں،
اس کو عالم ناسوت، عالم جبروت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اور عالم جبروت بھی اور میرے ذہن سے نکل گیا، ٹھیک ہے. اور لاسٹ ون جہاں پہ ہماری یہ جو ٹائم اینڈ اسپیس ہے، ہماری جو کاسموس ہے، جس تک آج تک ہماری سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ فلاں گلیکسی اتنے ملین اور اتنے بلین ایئرز لائٹ ایئرز کے اوپر ہے، تو آج ہماری عقل جہاں تک پہنچی ہے، ہمارے فزیکل گیجٹس جس جگہ تک دیکھ سکتے ہیں، ہم صرف ادھر تک کی بات کر رہے ہیں. اس سے آگے جہاں کتنے ہمیں نہیں معلوم، اور وہاں تک بھی کتنے جتنے ہمیں نظر آئیں یا سمجھ آئیں، ہم انہیں کی بات کر رہے ہیں. جو نظر نہیں آ رہے، سمجھ نہیں آ رہے، سائنس ان کی بھی بات نہیں کر رہی. اب اس جہاں تک ہمارا یہ کاسموس کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا جو نظام بنایا ہے، اس سے آگے کی جب بات کرتا ہے تو دیٹ از عالم لاہوت، جہاں پہ دیر از نو ٹائم اینڈ دیر از نو اسپیس. وہاں پہ اقبال ہمیں ایک فکر کی، ایک تفکر کی ہمیں ایک انویٹیشن دے رہے ہیں کہ اے طائر پرندے کو کہتے ہیں، اے وہ پرندے جو عالم لاہوتی کے اندر پرواز کرنا چاہتا ہے یا ادھر تک کی پرواز کی جسارت رکھتا ہے، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تھوڑا سا یہ ذرا سخت شعر بھی ہے کہ جب تم اس لاہوتی لیول کے اوپر پہنچو گے تو پھر تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ یہ جو دنیاوی چیزیں جن کے پیچھے، یہ جو مادی چیزیں جن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ان سے تھوڑا سا کنارہ کشی کرو. ان سے کنارہ کشی کرو گے تو ہی تم آگے جا سکتے ہو. میں بچوں اینڈ میں اس کو کلوز کرتے ہوئے جیسے 2 شعر میں نے شروع میں بتائے تھے، تیسرا ہے، آخری ہے، یقین محکم، عمل پیغم، محبت فاتح عالم. یہ 3 چیزیں بچوں جیسے 3 پہلے تھی، یہ 3 چیزیں دیکھ لیں. سب سے پہلے یقین چاہیے، محکم کمال کا یقین ہوگا، اس یقین کے ساتھ ہمیں عمل چاہیے. اگر عمل ہوگا تو اس یقین کا فائدہ ہے. اگر ہم جو علم حاصل کیا اس کے اوپر عمل ہی نہیں کر رہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر جب عمل ہوگا اور اس کے ساتھ اگر ہمارے پاس محبت ہوگی، اخلاص ہوگی، ہم محبت کے ساتھ اگر اپنا پیغام لوگوں تک لے کے جائیں گے، ہمارے زبان شیریں ہوگی، خلوص ہوگا، مٹھاس ہوگی، تو پھر ہمارا قافلہ بننا شروع ہو جائے گا. پھر ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم کسی کو کہیں کہ تم ہمارے پاس آؤ. پھر اللہ تعالیٰ خود بخود لوگوں کو اس بندے تک کی رہنمائی دے دیتے ہیں اور وہ وہاں تک آ جاتا ہے. جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیر ہے، یعنی یہ مردانگی جو ہے یہ مردوں کی شمشیریں یہ ہیں. مردوں سے مراد صرف مرد نہ لیجیے گا. اللہ تعالیٰ ایک قرآن کی آیت کے اندر یہ بھی فرماتے ہیں کہ رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ مرد کسے کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ مرد اسے کہہ رہا ہے جو اللہ کے ذکر سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتا. اس کو دنیاوی تجارت، دنیاوی مال کا لین دین، اسباب، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ظاہر میں کر رہا ہوتا ہے. جس کو کہتے ہیں نا ہتھ کارور تو دل یارور. دل ہمارا حق کی طرف اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا چاہیے. اگر ہم اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو ہم جتنا بھی دنیاوی چیزیں کر رہے ہوں گے، جتنا بھی آپ علم حاصل کریں گے، کوئی بھی کام کریں گے، اس میں برکت ہوتی جائے گی. اور بعض اوقات آپ نہیں بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس میں برکت ڈال دے گا کہ سوچا بھی نہیں ہوگا. اور پھر وہاں سے وہ مقام کھلتے ہیں جہاں سے ڈاکٹر صاحب نے جیسے شروع میں بات کی تھی کہ ہمیں اپنی روحوں کو اجاگر کرنا ہے. تو وہ جب روحوں کے اوپر جو ہمارے پردے پڑے ہوئے جو ویلز ہیں، جو ہی وہ ان ویل ہوتے ہیں تو وہ ہمارے معاملات سارے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مقام اور مرتبہ عطا کرے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو سمجھنے کی، سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ارد گرد میں خیریں بانٹنے کی، بھلائیاں بانٹنے کی، اور ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نفس، ہماری خواہشات کی وجہ سے پردے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہماری روحوں کے اوپر سے ہٹا دے. السلام علیکم.